ونصلي علی رسوله الکریم۔ ہمارا موضوع ہے منکرین حدیث۔ منکرین حدیث کے خلاف حق پرست علماء کا کردار۔ پہلے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں یہ فرمان جاری کیا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کتاب العلم میں یہ نقل کیا ہے کہ انظروا ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکتبہ فإنی خفت دروس العلم وذہاب العلماء۔ نبی علیہ السلام کے احادیث کو جمع کیا جائے، خطرہ ہے کہ علماء ختم ہو جائیں گے تو احادیث کا علم بھی دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ اس وقت دو علماء، ایک امام زہری کے نام سے مشہور ہے۔ امام زہری یہ محمد ابن مسلم بن عبید اللہ ابن عبداللہ ابن شہاب بن عبداللہ ابن الحارث ابن زہرہ ابن کلاب، زیادہ تر محمد ابن شہاب زہری کے نام سے یہ پہچانا جاتا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے قبیلہ بنو زہرہ سے اس کا تعلق ہے۔ اور زہری اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اس کے خاندان میں جد امجد ہے، اور یہ بہت زیادہ مشہور تھا، تو اس کو زہری کے نام سے یاد کیا جاتا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی اتقان اور امامت پر علماء کا اتفاق ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ ان کے بارے میں لکھتے کہ لم یبق احد اعلم بسنت ماضیۃ من الزہری، اور یہ قول تذکرۃ الحفاظ میں علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے بھی نقل کیا ہے۔ یہ منکرین حدیث اپنے خوب سے باطن کی وجہ سے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ پر زبان درازی کرتے ہیں اور اس کو مشکوک قرار دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ یہ ایک یہودی سازش ہے اور یہ یہود کا کردار ہے۔ مدون اول کی حیثیت سے امام زہری کا نام مشہور ہے کہ حدیث کی تدوین میں سب سے پہلے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث جمع کیا۔ دوسرا نام ہے ابو بکر ابن حازم کا۔ امام زہری کی وفات 125 میں ہوئی اور ان کی وفات 120 میں ہوئی ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں یہ مدینہ کے گورنر تھے۔ ان دونوں نے احادیث کو جمع کیا۔ پھر امام زہری نے جو روایات جمع کیے تھے وہ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پاس انہوں نے بھیجے تھے، اور ابو بکر ابن حزم نے جو روایات جمع کی تھی وہ انہوں نے ابھی تک اس کے پاس بھیجے نہیں تھے کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں مدون اول اور مدون دوم، بہرحال یہ دونوں، ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کیا ہے، اور یہ اہتمام کے ساتھ جمع کرنے کا یہ دور اول ہے۔ یہ پہلا زمانہ ہے کہ انہوں نے احادیث کو جمع کیا۔ منکرین حدیث کی طرف سے یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ اس وقت امام زہری پر یہ اعتراضات کرتے ہیں کہ یہ شیعہ تھا یا اس میں تشیع تھی۔ یہ بات بھی قابل وضاحت ہے کہ صحابہ کے دور میں یا تابعین کے دور میں
جو تشیع کی نسبت پائی جاتی ہے تو وہ آج کل کے تشیع نہیں ہیں۔ تدریب الراوی میں لکھا ہے کہ مسلم اور بخاری کے بہت سارے راوی شیعہ ہیں، وہ صرف تفضلی شیعت ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان فضیلت کا درجہ کس کا ہے۔ آج کل کے اسماعیلی شیعہ یہ تو تقریباً اتفاقی طور پہ ان پر فتویٰ ہے کہ یہ غیر مسلم ہیں اور یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ شامی نے لکھا ہے کہ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الہ ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ پر بہتان لگاتے ہیں، قرآن کریم کو محرف سمجھتے ہیں، صحابہ کو مرتد سمجھتے ہیں، تو یہ عقائد کفر کے ہیں۔ مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف السنن میں مسح الارجل میں پاؤں کے مسح کرنے میں یہ نقل کیا ہے اور کہا کہ تکفیری وجوہات میں کی بھی ہے کہ نص قرآن سے انکار کریں۔ اللہ فرماتے پاؤں دھو لیں، فاغسلوا ارجلکم، اور انہوں نے کہا کہ نہیں پاؤں پر مسح کریں، تو یہ بھی ان وجوہات میں شامل ہے۔ تو لہٰذا یہ بات علماء لکھتے ہیں کہ جی تدریب الراوی میں لکھا ہے کہ مسلم شریف مملوء من الشیعہ، یہ شیعت سے بری ہوئے، یہ وہ شیعت نہیں ہے جو آج کل اس کے متعلق تکفیر کا یا یہ مسئلہ چل رہا ہے۔ اور اس کی مجھے اس لیے ضرورت پیش آئی کہ میں نے بعض کتابیں دیکھ لی، کشف الغمہ عن عمر ام الامہ یا واقعہ افک، کہ اس میں امام زہری کو نشان تان بنایا گیا، یا باغ فدق کے مسئلے میں بھی امام زہری کو نشان تان بنایا گیا ہے کہ یہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے۔ تو یہ حدیث کے مدون اول ہیں اور تمام علماء کرام اس کی جلالت شان اور قدر پر متفق ہے۔ ایک اعتراض منکرین حدیث کی طرف سے یہ بھی ہوتا ہے کہ جی یہ حدیث تو بعض روایات یہ بالمعنی ہے، تو جو احادیث بالمعنی ہیں تو پتہ نہیں ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں یا نہیں ہیں، یہ صحابہ نے اپنی طرف سے بنائے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے افعال، اقوال، تقاریر، ان سب کو حدیث کہا جاتا ہے۔ حدیث کا اطلاق صرف اقوال پر نہیں ہے۔ اب اقوال میں تلفظ باللفظ ہو سکتا ہے، باقی ظاہر ہے اس کا تعبیر تو معنی سے ہی ہوگا، لیکن پھر بھی اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ محدثین نے، بعض علماء نے روایت بالمعنی کو منع کیا۔ اصول الحدیث میں انہوں نے روایت بالمعنی کی اجازت نہیں دی، اختصار حدیث یا روایت بالمعنی کو انہوں نے منع کیا ہے کہ جائز نہیں ہے۔ اور حدیث ہے نظر اللہ امرأ سمع منی مقالۃ فوعاها فأداها کما سمعها، انہی الفاظ کے ساتھ نقل کریں، یہ بڑا درجہ۔ لیکن جو حضرات نبی علیہ السلام کی تعلیمات عجم ممالک میں لے گئے، ظاہر ہے انہوں نے اس کے تراجم کیے ہیں، اس کے معنی پیش کیے ہیں۔ تو شرح نخبہ میں علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے روایت بالمعنی کے لیے جو شرائط پیش کی ہیں، اس کے پیش نظر حدیث کی صحت پر اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لہذا روایت بالمعنی یہ جائز ہیں اور اس کے لیے علماء نے شرائط مقرر کیے ہیں۔ تو اس سے حدیث کی صحت پر یا حدیث کی حجیت پر کوئی خدعان یا کوئی اعتراض واقع نہیں ہوتا۔ یہ منکرین حدیث کے شبہات نے جو میں نے درس ترمذی حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کا جو مقدمہ ہے، اس میں بہترین مقدمہ ہے، میں نے اسے پڑھا ہے، اور آج کا یہ جو سبق ہے یہ میرے سامنے درس یہ کشف الباری شیخ سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ کا آج کے یہ مضمون میں نے اسے پڑھا ہے، اور انشاءاللہ ابھی اس کے بعد کتب احادیث کی
کچھ تعارف انشاءاللہ آپ کے سامنے کریں گے بخاری اور ہر ایک کی ترتیب کے ساتھ، وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ نے چاہا اللہ آسانی فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔